ہے یہ کرنا سنت ہے۔ کوئی بھی بچہ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو، آج کل کچھ جن کو معلوم ہے وہ تو کر لیا کرتے ہیں، اور جنہیں معلوم ہی نہیں وہ جانتے ہی نہیں عقیقہ کہتے کسے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ عقیقہ جو بھی بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کا عقیقہ ہوتا ہے۔ اب زندگی میں آپ جس دن چاہیں، مرنے سے پہلے جس دن چاہیں اس دن کر دیں یا کرا لیں، یا خود کریں یا اس کا باپ کرا دیں، اس لائق ہے۔ بچپنے میں نہیں ہو پایا تو خود بھی اپنا کر سکتا ہے، اور والد کرا دیں یہ بھی بہتر ہے۔ کوئی بھی کرائے، زندگی میں ایک بار عقیقہ ضروری ہے، سنت موقع سنت ہے۔ اور حضرات، اس بزم کو جو سجایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پھر سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیتی کو قبول فرمائے، اور اس محفل کے صدقے ان کے جو جائز مقاصد ہوں ان سبھی کو پورا فرمائے۔ آپ حضرات نے مجھے پہلے بھی کئی بار سنا ہے، اور میں آپ حضرات کے پھر سے سامنے ہوں۔ پہلے میرا انداز تھوڑا جوشیلا ہوا کرتا تھا، تھوڑا تیز ہوا کرتا تھا، اور تھوڑی آواز بھی گرجدار ہوا کرتی تھی۔ اب انداز تقریر کا وہ نہیں رہا۔ فی الحال آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں، اور آپ حضرات کافی تھکے ہوئے بھی ہیں، کیوں دوپہر صبح سے لگا کر ابھی تک محنت ہی کر رہے ہیں۔ بیٹھنا بھی یہ محنت سے کم نہیں ہے، اور صبح سے تو کام کاج میں جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں دو چار کو چھوڑ کر ہم جیسوں کو، ورنہ صبح سے محنت میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ آئیے ایک بار اور بہت تیزی کے ساتھ پھر درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، 2-3 احادیث مبارکہ اور ایک واقعہ سنا کر آپ حضرات کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ محبت سے غور سے سن لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں جو بولوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ اپنے والدین سے اف تک نہ کرو۔ والدین کہتے ہیں ماں اور باپ دونوں کو، اور یہ اف یہ عربی کا لفظ ہے کہ اپنے والدین سے اف تک نہ کرو۔ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے حضرات، جان لیں کہ آج کل جو نوجوان ہیں، جو اولاد ہے، بات بات پر اپنے ماں باپ کو جھڑک دیا کرتی ہے، گالیاں دیا کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے ہیں۔ تو حضرات، میں آپ حضرات کو اس انداز میں سمجھاؤں کہ آپ حضرات کے ذہنوں میں اتر جائے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے والدین سے اف تک نہ کرو۔ یہ اف عربی کا لفظ ہے، اور اس کو ہم اور آپ جیسے اپنی زبان میں، اردو میں، ہندی میں آہ اوہ بے اختیار کہتے ہیں، ارے کا بھی لفظ بول دیتے ہیں، اوہ کا بھی لفظ بول دیتے ہیں، تو یہ عربی کا لفظ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اف ہے کیا، اور اللہ نے جو ہمیں سبق دیا ہے، جو ہمیں بتایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا ہے۔ دیکھیے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اف کا معنی، اف کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک اتنی پریشانی کے عالم میں ہو، اتنی بیماری کے عالم میں ہو، اتنے بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں کہ آپ کو اپنے والدین کا پاخانہ پیشاب بھی کرانا پڑتا ہو، اور وہ نہ چارپائی سے اٹھ پاتے ہوں، نہ کوئی کام کر پاتے ہوں، ہمہ وقت آپ کی ان کو ضرورت پڑتی رہے، آپ کے بغیر ان کا کوئی چارہ نہ ہو،
مفسرین فرماتے ہیں اور اسی اندازے کے مطابق لے لیجئے کہ آپ کی کوئی سرکاری نوکری ہو یا آپ کا کوئی ایسا کام ہو جو لاکھوں کا یا ہزاروں کا یا کروڑوں کا ہو اور آپ گھر سے نکلنے کی سوچ رہے ہو. مثلا مان لیجئے آپ آفس جا رہے ہیں اور آفس کا ٹائم آپ کا 9 بجے کا ہے. آپ نے اپنا نہا دھو کر آپ تیار ہوئے, ناشتہ کیا, سب کچھ کر لیا اور یہ اتنا وقت ہے کہ آپ آفس اب گھر سے چلیں گے, آفس اپنے مقررہ وقت پر پہنچیں گے. اب آپ جیسے ہی گھر سے نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے, گھر سے قدم بڑھا ہی رہے تھے کہ آپ کے والدین میں سے جو بھی ہیں انہوں نے اسی اثنا میں پاخانہ یا پیشاب کر دیا اور آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اپنے والد کو یا والدہ کو بہت جلدی جلدی دھلایا. آپ گھڑی کا ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں, جلدی جلدی دھلا رہے ہیں, جلدی سے تیار کر دیا, پھر سے بستر پر لٹا دیا. اب آپ کو اور جلدی ہو گئی, وقت کم بچا ہے آپ کے پاس آفس پہنچنے کا. اب آپ پھر سے گھر سے نکلنا چاہ رہے تھے کہ دروازے سے قدم نکلنے ہی والا تھا, اتنے میں آپ کے والد یا والدان دونوں میں سے جو بھی ہیں انہوں نے پھر پاخانہ یا پیشاب کر دیا. وہ شخص جو ہے لوٹ کر آیا, اب گھڑی کا ٹائم دیکھا, بہت کم ٹائم بچا ہے اور اپنے والد یا والدہ کو تیار کرا رہا ہے, پاک صاف کرا رہا ہے, وہ گندگی صاف کرا رہا ہے. اب اس نے بہت تیزی کے ساتھ صاف کرائی, اتنے میں ٹائم ختم ہو گیا. اب وہ سوچ رہا ہے چلیے تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا, کوئی بات نہیں. جیسے ہی نکلنا چاہ رہا تھا اتنے میں پھر سے وہی حالت ہو گئی, پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو گئی اور اس کی زبان سے بے اختیار یہ نکل جائے آہ, یہی ہو گیا رہنے کے لیے. اتنا لفظ بھی کہنا, وہ بھی اپنے سے. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین سے ایسے عالم میں بھی اف تک نہ کرو. یہ ہے ماں باپ کی فضیلت, یہ ہے ماں باپ کے حق. اور آج کل نوجوانوں کو دیکھیے کہ ماں یا باپ یا دونوں اپنی اولاد کو کہیں بھیجنے کے لیے یا کسی کام کا حکم دیں تو ماں اور باپ کی جو اولاد ہے وہ ان کا کہنا ماننا تو الگ, بلکہ ان پر غراتی ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا پورب کی طرف جاؤ, تو وہ پورب کی طرف جانے کے بجائے جان بوجھ کر پچھم کی طرف جا رہا ہے. وہ بیٹا جو ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے تھی, جسے ماں باپ سے اف تو اف, کبھی ماں باپ کی طرف جو ہے اسے غلط نگاہ کر کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے, اپنے ذہن میں اپنے دل میں کوئی غلط بات بھی نہیں لانا چاہیے. آج وہ بیٹا دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. یہ کمی صرف اور صرف ہماری اپنی ہے. ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دے رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف نہیں لا رہے ہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دلائیں. ارے میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین ڈاکٹرز بنائیں, آپ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا انجینئر بنائیں, آپ اپنے بچوں کو جتنا چاہیں اتنا پڑھا لیں. امین ملت فرماتے ہیں کہ آدھی روٹی کھاؤ, بچوں کو پڑھاؤ. وہاں پر یہ بھی ضروری ہے, حدیث مصطفیٰ کے الفاظ ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. آج یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا پرسرام پوری نہیں, آپ پورے ہندوستان کا محاسبہ کر لیجئے, پورے ہندوستان کے لوگوں کو جانچیے. آپ دنیاوی تعلیم کی طرف تو راغب ملیں گے, دنیاوی تعلیم کی طرف تو گھر کا بچہ ملے گا, مگر حضرات محترم آج جس تعلیم کی ضرورت تھی وہ تعلیم جو ہمارے ایمان کو مضبوط و مستحکم کرنے والی تھی, وہ تعلیم جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے, وہ تعلیم جو ہمیں نماز پڑھنا بھی سکھاتی ہے, وہ تعلیم جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت بھی سکھاتی ہے, ہم اس سے دور رکھ رہے ہیں حضرات محترم. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کی اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہی ہے, آج کل کی اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے کہنے میں نہیں چل رہی ہے. حضرات محترم آئیے, اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہوتا
ہوتا تو اسے یہ بھی معلوم ہوتا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کو ستاؤں گا، اگر میں اپنے ماں باپ کو گالی دوں گا، اگر میں اپنے ماں باپ کو ناراض کروں گا، اگر میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کروں گا، تو اس کے ذہن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی آ جاتا، اگر میں نے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کی یا ان کے ساتھ زیادتی کی تو اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ وہ 100 بار سوچتا کہ میں اپنے ماں باپ کی حکم دلی نہ کروں، میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرات محترم حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں یا جوانی کے عالم میں ہو، بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے تو آقا فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر! جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، حضرات غور فرمائیں، حدیث پاک ہے اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو ناراض رکھے تو وہ پیدائش سے لگا کر آخری عمر تک، مرنے کی عمر تک اپنے سر کو سجدے میں رکھے، اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھائے، وہ بندہ چاہے سینکڑوں حج کر لے، وہ بندہ چاہے جتنی بھی زکات دے، وہ بندہ چاہے کتنی بھی عبادت کرے، پیارے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔